تو سر یہ کس وجہ سے انہوں نے کیوں بند کر دیا تھا؟ مطلب وہ نہیں چاہتے تھے کہ مزدوروں کی طاقت بڑھے، مزدوروں کی تنظیمیں مضبوط ہوں. وہ یعنی دو قانون تھے، ایک یونین بنانے کے حوالے سے تھا، کوئی ضروری نہیں تھا کہ کہیں آپ رجسٹر کریں، آپ اپنا آئین خود بنائیں. آپ جو ہے صرف ایک پابندی تھی کہ 50% ایک سند کی آپ یونین بنائیں تو کم از کم 50% جو ممبر ہوں وہ اسی سند سے ہوں، ان کے علاوہ بھی ہو سکتے تھے. تو وہ سارا جو تھا اس کی چیزیں ہم نے اس کانفرنس میں رکھی، اور ہم نے یہ منوا لیا تھا کہ بھئی اپنی مرضی کی یونین بنائے بغیر مزدوروں کی مؤثر تنظیمیں نہیں بنیں گی. تو ایوب خان کے وقت جب وہ اس نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت ہمارے یہاں کوئی 25% سے زیادہ یونین سازی تھی. مطلب ابھی جو ہے نا 7,500 کے قریب بتا رہے ہیں یہ لوگ یونینیں رجسٹرڈ ہیں، اور ان کی ممبرشپ 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. 1951 میں ہمارے پاس صرف 209 یونینیں رجسٹر تھیں اور ان کی ممبرشپ 4 لاکھ سے زیادہ تھی. تو آپ دیکھیں کتنے بڑا سائز تھا یونین کا، اور یہ پورے دونوں حصوں میں جو ہے یونینائزیشن اس طرح تھی. تو اس کو خیر وہ اور بھی چیزیں اس میں آ گئیں، کیونکہ پاکستان کی حکومتیں جو تھی وہ امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدوں میں شامل ہو گئیں، کمیونزم کے خلاف جو ہے وہ جہاد شروع کر دیا. تو اس وجہ سے بھی جو پروگریسو سوچ رکھنے والی یونینیں تھیں ان کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے. مطلب جو سب دو فیڈریشنیں ہوتی تھیں یہاں، جو سب سے زیادہ مؤثر فیڈریشن تھی وہ جو وہاں پہ آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کے ساتھ تھی، تو پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے انہوں نے کام شروع کیا. اس کے صدر تھے مرزا ابراہیم مرحوم، جو ریلوے کی یونین کے صدر تھے. ریلوے کی یونین پورے ہندوستان میں ایک ہوتی تھی اور وہ اس کے صدر تھے. اور بعد میں جو ہندوستان کے نائب صدر بنے وہ ان کے ساتھ نائب صدر تھے یونین کے. جتنے بڑے لیڈر تھے وہ سب یونین کے لیڈر ہوتے تھے. گاندھی جی احمد آباد کی ٹیکسٹائل لیبر ایسوسی ایشن کے صدر تھے، انہوں نے بنوائی تھی. قائد اعظم یہ پوسٹل سٹاف کے صدر تھے. نہرو آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کے صدر تھے. فیض احمد فیض صاحب یہاں پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری تھے. اس لیے ٹریڈ یونینیں مضبوط بھی تھیں اور وہ بنا لا. جو آئی ایل او کا کنونشن جب بنا اس میں بھی کچھ جو ہے پابندیاں انہوں نے ڈالی تھیں. وہ اس 1926 کے ایکٹ میں بالکل آزادی تھی. تو یہ جب بات ہو رہی تھی کہ تو 2-3 تبدیلیاں تو ہو گئیں. پہلے تو یہ تھا نا زراعت پہ نہیں لگتی تھی، یونین والا لا جو تھا وہ زراعت پہ لاگو نہیں ہوتا تھا. 1926 والا تو ہر جگہ ہوتا تھا. اس میں صرف ایک چیز جو تھی اس سے کے دائرے میں نہیں تھی کہ فوج میں جو لوگ وردی پہن کے ملازمت کرتے ہیں صرف وہ یونین نہیں بنا سکتے. فوج میں بڑی تعداد میں بغیر یونیفارم والے ورکر بھی ہوتے ہیں، ان کی یونینیں تھیں. شاید اس وجہ سے انہوں نے یونین پہ پابندی لگا دی کہ ان کو نہیں منع کیا، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے نا، انہوں نے اس لیے تو نہیں لگائی. نہیں وہ تو تھا بھائی مزدور اکٹھے ہوں گے تو اس نظام کے خلاف بولیں گے، لڑیں گے. اصل بات یہ جو فوجی معاہدے ہوتے تھے ان کی جو سالانہ کانفرنس ہوتی تھی اس میں 3 دن جو ہے کرتے تھے وہ. تو 2 دن وہ فوجی دفاعی معاملے ڈسکس کرتے تھے، ایک پورا دن ہوتا تھا کہ ہر ممبر ملک میں مزدور تحریک کا کیا حال ہے اور اس کو کنٹرول میں کیسے لانا. تو وہ پوری ان کی سالانہ کانفرنسز کا. اور یہاں جو ہے یہ سارا ٹیک اوور کر لیا تھا ٹریڈ یونین کو امریکنز نے. پہلے ہم برطانیہ کے ساتھ تھے، پھر امریکنز آ گئے. یہ جہاں ابھی بنا ہوا ہے نا پی ایم اے کا
یہ پہلے امریکن ایمبیسی ہوتی تھی. اچھا. اچھا. ہاں تو وہ ایک جو ہے وہ منتھلی رپورٹ نکالتے تھے اپنی ٹریڈ یونین کے بارے میں, اچھا. امریکن ایمبیسی والے بھی اور برٹش ایمبیسی والے. جی. پھر وہ یونینوں کو صرف ان کو کام کے لیے انہوں نے الاؤ کیا جو رائٹ ونگ تھیں, جو نظام کے خلاف نہیں بولتی تھیں, اور انہی میں سے ایک یونین کے صدر کو انہوں نے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا تھا. تو یہ ساری یہاں انہوں نے جو بنائی, اتنا ان کو پریشانی تھی